کا لائف اسٹائل ہی بہت ڈفرینٹ ہوگا، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، کامیابی ہوگی، اس کی زندگی میں پریشانیاں بہت کم ہوں گی، لیکن ان پریشانیوں کو وہ اس طرح سے ہینڈل کرے گا کہ آپ کو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، یعنی کہ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر حق و باطل کی پہچان ہے، یعنی کہ جو بندہ اس قرآن کو فالو کرے گا، اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو اس کو حق کی پہچان ہوگی، اس کو باطل کی پہچان ہوگی، اس کو جائز کا پتہ چلے گا، اس کو ناجائز کا پتہ چلے گا، اس کو حلال حرام پاکی ناپاکی ان ساری چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ چلے گا۔ اور جو بندہ بھی اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کا لائف اسٹائل ہی بہت ڈفرینٹ ہوگا، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہوگا، سکون والی اس کی زندگی ہوگی، اس کی زندگی میں کامیابی ہوگی، اس کی زندگی میں پریشانیاں بہت کم ہوں گی، لیکن ان پریشانیوں کو وہ اس طرح سے ہینڈل کرے گا کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ اس نے قرآن کو فالو کیا ہوگا، وہ قرآن کو پڑھتا ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹارٹ میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان کا وہ مہینہ، یعنی یہ وہ مہینہ جس میں ہم، یعنی کہ جو بھی چل رہا ہے، اس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ سوچیں کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، قرآن مجید نازل کیا ہے۔ مطلب وہ کتابیں کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اگر کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ مطلب یہ قرآن کی اہمیت ہے، کہتے ہیں قرآن تمام کتابوں کا بادشاہ کتاب ہے، سردار کتاب ہے۔ تو بھائی اب یہ جو مہینہ ہے نا، اس میں ایک کیا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایک نیکی کرنے کا وہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہر کوئی نیکی کرنے میں آگے لگا ہوتا ہے، کوئی افطار ڈرائیو کروا رہا ہوتا ہے، کوئی زکوٰۃ نکال رہا ہوتا ہے، کوئی راشن بانٹ رہا ہوتا ہے، مطلب ہر کسی سے جس سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، رمضان کی برکت ہے، رمضان کی برکت سے کرتے ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہم جب دعا مانگیں گے نا، جو بڑی راتیں آئیں گی، طاقرات آئیں گی، اس میں ہم جب دعا مانگیں گے اور اپنی افطار سے پہلے جو دعا مانگیں گے، جو بھی دعا مانگیں اپنے لیے کسی اور کے لیے، خصوصی اس میں پھر وہی بات بولوں گا کہ خصوصی پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے لازمی دعا مانگنی ہے، پاکستان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے اور امت مسلمہ کو دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ ہم سب کی دعا ہے، میری بھی دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کے، اس امت مسلمہ کے جتنے حالات ہیں ان کو بہتر فرمائے، اور اس ملک پہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو خوشحال، ترقی اور امن والا ایک ملک بنائے، اور اس ملک کو ترقی نصیب فرمائے، آمین۔